بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، بنی اسرائیل کے زمانے میں دو بھائی تھے، ایک مومن اور دوسرا کافر، اور وہ دونوں بھائی دریا کے شکاری تھے۔ جو کافر تھا وہ چھوٹا سا بت لے کر چلتا تھا، وہاں اس کو بٹھا کر بت کو سجدہ کرتا تھا۔ جب وہ جال دریا میں پھینکتا تھا تو مچھلیوں سے بھر جاتا تھا، حتیٰ کہ جال کا نکالنا اس پر بھاری ہو جاتا تھا۔ اور مسلمان کی یہ حالت تھی کہ جب وہ اپنا جال دریا میں ڈالتا تو اس میں صرف ایک مچھلی پھنستی تھی۔ کبھی کبھی جال خالی بھی ہو جاتا تھا، لیکن وہ اللہ تعالی کی تعریف اور اس کا شکر ادا کرتا تھا، اور قضاء الہی اس تقدیر خداوندی پر صابر تھا۔ ایک دن اس کی بیوی اپنے مکان کی چھت پر چڑھی اور اپنے شوہر کے کافر بھائی کی بیوی کو دیکھا کہ وہ زیوروں اور لباسوں سے آراستہ ہے۔ اس کا دل اس میں مشغول ہو گیا۔ شیطان نے اس کو وسوسہ دیا اور بہکایا کہ جا کر پتہ کرے کہ ان لوگوں کے پاس اتنی دولت کہاں سے آ رہی ہے۔ وہ اپنے بھائی کی بیوی کے پاس پہنچ گئی اور پوچھا، اے بہن، تمہارے اتنی پوشاک قیمتی ہونے کی وجہ اور قیمتی زیورات پہننے کی وجہ کیا ہے؟ اس عورت نے کہا، ہماری کوئی اوقات نہیں، بس ہم اپنے خدا بت کو سجدہ کرتے ہیں اور وہ ہمیں بہت ساری مچھلیاں جال میں پھنسا دیتا ہے، جو انہیں بیچ کر میں اتنی قیمتی پوشاک اور زیورات پہنتی ہوں۔ چنانچہ کافر کی بیوی نے اس سے کہا، تو اپنے شوہر سے کہہ کہ وہ میرے شوہر کے معبود کی پوجا کرے، یہاں تک کہ تیرے پاس بھی میرے برابر مال ہو جائے۔ وہ عورت غمگین ہو کر چھت سے نیچے اتری۔ اس کے بعد اس کا مومن شوہر اس کے پاس گھر کے اندر آیا، اس کو ایسی حالت میں پایا کہ اس کے چہرے کا رنگ بدلا ہوا تھا۔ اس نے عورت سے کہا، تیرا کیا حال ہے؟ اس نے اپنے شوہر سے کہا، تم مجھے طلاق دو یا اپنے بھائی کے معبود کی پوجا کرو۔ اس کے جواب میں شوہر نے اس سے کہا، اے اللہ کی بندی، کیا تو اللہ تعالی سے نہیں ڈرتی؟ کیا تو ایمان کے بعد کفر کرتی ہے؟ عورت نے اس سے کہا، مجھ سے زیادہ باتیں نہ کرو، میں تنگی میں نہ رہوں گی، حالانکہ میرے علاوہ ہمارے قبیلے کی تمام عورتیں تیرے بھائی کی بیوی سمیت زیوروں اور لباسوں سے آراستہ ہیں۔ جب بندہ مومن نے اس کی بات میرے اسرار دیکھا تو اس سے کہا، تو بے قرار نہ ہو، انشاءاللہ میں ماہی گیروں کے مقام میں جاؤں گا اور ہر روز 2 درہم کماؤں گا، وہ تیرے پیش نظر کروں گا تاکہ تو ان سے اپنی حالت درست کر لے۔ چنانچہ وہ عورت اس پر راضی ہو گئی اور جو کچھ اس کو رنج و غم تھا اس کو سکون ہو گیا۔ اس کے بعد وہ مرد مومن سویرے ہی کاریگروں کے گھر اور مقام میں آیا اور ان کے درمیان میں بیٹھا، لیکن اس کو کسی نے کام کے واسطے نہ لیا۔ بس جب وہ کام لینے والے سے مایوس ہوا تو دریا کے کنارے گیا اور رات تک اللہ تعالی کی عبادت کی، پھر اپنے گھر واپس آیا تو اس کی بیوی نے اس سے کہا، تم کہاں تھے؟ اس نے جواب دیا، میں بادشاہ کے پاس تھا اور اس نے مجھ سے 30 دن کے کام کی شرط لی ہے۔ عورت نے اس سے کہا، بادشاہ تم کو کیا دے گا؟ اس نے اپنی عورت سے کہا، بادشاہ کریم ہے اور اس کے خزانے بھرے ہیں، وہ مجھے وہی دے گا جو میں چاہتا ہوں۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا اور اس کی یہ حالت ہوئی کہ ہر دن اپنے مقام میں جا کر اللہ تعالی کی عبادت کرنے لگا، یہاں تک کہ 30ویں رات آئی۔ اس کی عورت نے اپنے شوہر سے کہا، اگر تم کل مزدوری نہ لاؤ گے تو تم پر مجھے طلاق دینا لازم ہوگا۔ چنانچہ وہ مرد مومن اس بات سے ڈرتا ہوا گھر سے نکلا، بس اس نے ایک یہودی کو پایا اور اس سے کہا، کیا تم مجھے مزدوری پر رکھتے ہو؟ یہودی نے کہا، ہاں، لیکن یہودی نے مرد مومن سے یہ شرط لی کہ وہ اس کے پاس کچھ نہ کھائے۔ چنانچہ اس نے اس دن روزہ رکھا اور اس کے بعد اللہ تعالی نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ 29 اشرفیاں ایک نور کے طباق میں رکھو اور مومن کی بیوی کے پاس لے جاؤ اور اس سے کہو کہ میں بادشاہ کا قاصد ہوں اور اس نے مجھے تیرے پاس بھیجا ہے، اور وہ تجھ سے کہتا ہے کہ تیرا شوہر ہمارے کام میں تھا اور ہم نے اس کو نہ چھوڑا یہاں تک کہ اس نے ہم کو چھوڑا اور یہودی کے پاس چلا گیا، اور یہ اسی وجہ سے ہے، اور اگر وہ ہمارا کام زیادہ کرتا تو ہم اس کو زیادہ دیتے۔ اس کے بعد عورت نے اس اشرفیوں میں سے ایک اشرفی لی اور اس کو بازار لے گئی۔ لوگوں نے اس ایک اشرفی کی قیمت میں 1000 درہم دیے، کیونکہ اس پر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لکھا ہوا تھا۔ شام کو جب وہ مرد مسلمان اپنے گھر آیا تو اس کی بیوی نے تم کہاں تھے؟ اس نے کہا، میں ایک یہودی مرد کے کام میں تھا۔ عورت نے کہا، اے مسکین، تم بادشاہ کی خدمت ترک کر کے دوسرے کی خدمت کیوں کرتے ہو؟ اس کے بعد عورت نے واقعہ گزشتہ کی اس کو اطلاع دی۔ وہ مرد مومن رونے لگا حتیٰ کہ اس پر بے ہوشی طاری ہو گئی۔ جب اس کو ہوش آیا تو اس نے اپنی بیوی سے کہا، میں نے بادشاہ دو جہاں کی خدمت اور
بندگی کا حق اپنے اوپر لازم نہ کیا، پھر اس نے عورت کو چھوڑ دیا اور پہاڑوں کے اطراف میں چل دیا اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کی یہاں تک کہ وہ مر گیا۔ اللہ تعالیٰ اس پر رحم کرے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی مغفرت کیسے ممکن ہوئی؟ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں حضور اقدس نور مجسم شفیع رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب حضرت آدم علیہ السلام سے بھول ہوئی تو آپ علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں عرض کیا، یا میرے پروردگار، میں تجھ سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ سے عرض کرتا ہوں کہ تو میری مغفرت فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، اے آدم علیہ السلام، تجھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہچان کیسے ہوئی جبکہ میں نے ابھی انہیں دنیا میں پیدا ہی نہیں کیا؟ آپ علیہ السلام نے عرض کیا، جب تو نے مجھے اپنی دست قدرت سے پیدا فرمایا اور اپنی روح مجھ میں پھونکی تو میں نے سر اٹھایا اور میں نے عرض کی، عرش کے پایوں پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا پایا۔ میں جان گیا کہ تو نے اپنے نام کے ساتھ جس نام کو ملایا وہ تیرے نزدیک دیگر مخلوق میں سب سے زیادہ محبوب ہوگا۔ اللہ عز و جل نے فرمایا، اے آدم علیہ السلام، تو نے سچ کہا اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے نزدیک تمام مخلوق سے زیادہ محبوب ہیں، اور جب تم ان کے وسیلہ سے مغفرت طلب کر رہے ہو تو میں نے تمہیں معاف کیا، اور اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ ہوتے تو میں نہ تمہیں ہرگز پیدا نہ کرتا۔ اللہ پاک سے دست ادب گریزاری سے دعا ہے میرے تمام مسلمان بہن بھائیوں کے بچوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اور اللہ تعالی ہمیں اچھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔